بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ میں آج آپ کی خدمت میں ملک کے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی خواہش، تمنا، چاہت کے حوالے سے ایک بات کروں گا جو انہوں نے خود فرمائی ہے کہ مجھے بڑے عرصے سے یہ شوق رہا ہے کہ ملک کے تعلیمی نصاب میں یکسانیت لائی جائے اور وحدت لائی جائے، جس سے فکری ہم آہنگی بڑھے۔ ہم بنیادی طور پر اس جذبے اور ذہن کو قبول کرتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ یہ چیز آپ نے کیا سوچی ہے، آپ کے کر و قلم والوں نے کیا سوچی ہے، کیا سمجھی ہے، کس چیز کو وحدت اور ہم آہنگی پیدا کرنے لانے والی چیز سمجھا ہے، وہ تو آپ جانیں۔ اور وہ چیز جو آپ کے دل کی خواہش ہے، شاید کتابوں کی شکل میں آ چکی ہو، ہم نے نہ پڑھی ہو، آئندہ پڑھیں گے۔ آپ نے جو فرمایا ہے تو ضرور وہ آئے گی اور پھر ہم اسے پڑھیں گے بھی صحیح۔ پڑھنے کے بعد پھر ہم اس پر بولیں گے بھی صحیح۔ لیکن پیشگی میں بتا دوں کہ بالخصوص میں نے جو اس موضوع پر ٹی وی چینلوں کے اوپر آپ کے اس نئے قدم کے حوالے سے بریکنگ نیوز پڑھے، اس میں یہی تھا کہ مذاہب کے مختلف متنوع ہونے پر یک رنگی پیدا کی جائے اور موافقت پیدا کی جائے، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں۔ اس حوالے سے میرا عرض ہے، میری گزارش ہے، قرآن فرماتا ہے لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ یہ کتاب قرآن اگر غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو اس میں کئی سارے اختلافات ہوتے۔ دنیا کو چلانے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے جیسے آپ قرآن کہہ سکتے ہیں، جو کہ قرآن ہے اور وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اس قرآن کے اندر دوسرے کسی کے علمیت کی ملاوٹ نہیں ہے۔ مطلب عرض کرنے کا کہ اگر تمہارے دل کی تمنا ہے کہ انسانوں کے اندر وحدت پیدا ہو تو وہ وحدت بغیر قرآن کے نہیں ہو سکتی۔ آپ کیا لا رہے ہیں یا کیا لا چکے ہیں، یا آپ کے اسکالر کیا بنا چکے ہیں نصاب تعلیم، وہ دیکھا جائے گا۔ لیکن میں عرض کروں کہ آپ کے تقریر میں قرآن کا لفظ تو آیا ہی نہیں۔ ایسا نصاب لانے کے لیے ماخذ نصاب کا کیا ہے، قرآن کو آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسی کوئی بات اشارتاً بھی نہیں تھی۔ اور جناب عمران خان
میں آپ کے خیالات کو پیشگی طور قبول کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ آپ کی نظریں محدود ہیں۔ تعلیمی ادارے صرف اس کو نہیں کہا جاتا کہ اسکول میں بچے پڑھیں، ماسٹر پڑھائے۔ آپ کے ملک میں تعلیمی ادارہ رائیونٹ بھی ہے، اس کے گشتی جاہل گھومنے پھرنے والے لوگوں کو کتابیں مولوی زکریا کی پڑھانے والے، خلاف قرآن باتیں سکھانے والے، قرآن کا الٹا مفہوم بتانے والے، یہ بھی تعلیم دے رہے ہیں۔ ان کی تعلیم سے رد قرآن میں جاہلیانہ باتیں آتی ہیں، آپ نے اس پر کبھی نظر نہیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹی وی چینل ہیں، اس پر مثال مدنی چینل ہے، وہ ایک خانقاہی قسم کے لوگ چلا رہے ہیں۔ بچوں کی جاہلانہ تعلیم کے بھی اس میں پروگرام ہیں، کوئی قرآن کی بات وہاں بھی نہیں ہے۔ ایک چینل پر کتب آن لائن کے نام سے پروگرام آتا ہے، جس کے اندر بھی خالص قرآن کی بات نہیں ہے، ملاوٹی باتیں ہیں۔ سارے ملک کے جو مدارس ہیں، جن کو دینی مدارس کہا جاتا ہے، وہ سارے امامی علوم پڑھا رہے ہیں، اور سارے امام قرآن کے دشمن ہیں۔ میں نے کئی بار یہ چیلنج کی ہوئی ہے کہ سارے امام ان کے علوم اکٹھے کرو، لاؤ میدان میں۔ ان اماموں میں سے کسی نے بھی قرآن کی تفسیر کی ہو، متن قرآن لکھ کر کے پھر اس کی تعبیر تشریح پیش کی ہو اپنی کتابوں میں، اگر کی ہے تو ثابت کریں، اور نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ سارے امام بد نیت ہیں جو قرآن کے بغیر دین سکھا رہے ہیں۔ ان کے نیت میں رولا ہے، کھوٹ ہے۔ تمہاری نیت وزیر اعظم صاحب اگر سچی ہے تو مشکل ہے کہ آپ اپنے اسکیم میں کامیاب جائیں، مشکل ہے۔ کیوں کہ وحدت امت، وحدت انسانیت قرآن کے بغیر نہیں ہوگی، اور قرآن کا نام سارے علوم اسلامیہ کے جتنے دعوے دار ہیں ان کے پاس قرآن ہے ہی نہیں۔ مجھے محمد شاہ امروٹی فوت ہو گئے، پاکستان سے پہلے اس کی شادی کا موقع تھا، مولانا عبید اللہ سندھی شادی پر آئے تھے، وہاں گڑھی یاسین کے قریب امروٹ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے روبرو مولانا سندھی سے، دنیا کو پتہ ہے مولانا سندھی سکھ تھے، سیالکوٹ ضلع کے تھے، چیاں والی بستی کے تھے۔ بچپن میں اس کا والد فوت ہو گیا تھا، اس کی ماں اپنے بھائی کے پاس راجن پور میں لے آئی تھی، بھائی اس کا پٹواری تھا۔ اسکول کی تعلیم کے زمانے میں اسکول کے اندر اس نے ساتھیوں سے ایک کتاب اسلام پر، ایک ہندو مذہب پر حاصل کی، اور اسے اسلام پسند آیا، پھر اسلام لایا۔ تو مولانا سندھی انگریزوں کے خلاف تحریک میں جب دیوبند پڑھنے گئے تھے تو اپنے استاد شیخ الہند کے وساطت سے تحریک میں آ گئے تھے، پھر جلا وطن بھی ہوئے۔ 24 سال جلا وطنی کے بعد جب آئے تھے، اس وقت کی بات ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تبلیغی جماعت کس طرح کا علم اور دین دے رہی ہے؟ مولانا سندھی نے کہا یہ تو انگریزوں کے CID ہیں، جاسوس ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب پاکستان نہیں بنا تھا، اب بھی وہی کے وہی ہیں۔ میں ملتان گیا ایک مدرسے میں، مدرسے کے عالم دین نے
مجھے پرنٹڈ پیپر انگریزی میں دیا. وہ کٹنگ تھی ہیرالڈ رسالے کی. اس کے کوئی شاید 2 پیج تھے غالباً یا 3 پیج. میں نے کہا یہ دیا تو ہے مضمون، پڑھ کر بھی سناؤ، میں انگریزی نہیں جانتا. تو مولانا صاحب نے بتایا کہ ایک فوجی کیپٹن کا لکھا ہوا ہے. اس نے لکھا ہے کہ پاکستان کے شروع میں تبلیغ جماعت والے ہمارے فوجی چھاونیوں میں بھی آیا کرتے تھے. پھر آگے چل کر فوج کو اندیشہ ہوا کہ ان کا اتا پتہ نکالیں کہ یہ ہیں کیا بلا. یا صدر ایوب نے حکم نکالا تھا کہ ان کی کھوج لگاؤ کہ یہ چاہتے کیا ہیں. اس کے حکم پر ملٹری پولیس کو حکم دیا گیا اور انہوں نے ان کی تفتیش کی. تو رپورٹ میں لکھا کوئی پتہ نہیں لگتا. انداز ان کا ایسا ہے جیسے یہودیوں کی تنظیم فری میسن کا ہے. یہ بات اس کیپٹن کے سوا مجھے روبرو 1965 میں مکی مسجد میں تبلیغی جماعت میں جایا کرتا تھا. میں مکی مسجد میں جمعے کی رات مدرسے سے ہر ہفتے جایا کرتا تھا. ان کی عادت ہے کہ حاضرین کو سامعین کو اپیل کرتے ہیں کہ وقت دو اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے. پھر اپیل کر کے کہتے ہیں کہ جو آپس میں ساتھی ہوں قریب ہو کر ایک دوسرے سے مذاکرات کرو. پھر جو سینئر ہوتا جونیئر لوگوں کو پھنساتا تھا کہ اللہ کی راہ میں ٹائم دے دو. اتفاقاً میرے ساتھ جو آدمی بیٹھا تھا اس نے مجھ سے پوچھا. میں نے کہا میں طالب علم ہوں، مدرسہ دارالعلوم کراچی میں پڑھتا ہوں، جمعے کی رات یہاں آتے ہیں. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس زمانے میں 1 یونٹ ہوا کرتی تھی، مغربی پاکستان مشرقی پاکستان 2 یونٹ تھے. اس نے کہا میں مغربی پاکستان کا ڈی جی کمیونیکیشن ہوں. بڑا عہدہ تھا. پھر اس نے خود بخود کہا کہ تبلیغی جماعت پر صدر ایوب کو شک ہوا کہ یہ کیا چاہتے ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں. پھر اس نے حکم دیا ملٹری پولیس کو کہ ان کا شجرہ دستیاب کرو کہ یہ کہاں سے آئے ہیں. یہ تو کہاں سے آنے کی صدر ایوب شاید نہ بھی جانتے ہوں. اس کو رپورٹ میں جو لوگوں نے اپنے ملٹری پولیس والوں نے بتایا، آرمی کے، یہ بتایا کہ یہ مرنے کے بعد کی باتیں کرتے ہیں. اس دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا ان کا تعلق واسطہ خیال فکر دعوت اسی کی ہے کہ مریں گے تو کیا ہوگا. سو ان سے کوئی خطرہ نہیں. میں اب سوچتا ہوں کہ وہ رپورٹ دینے والے بھی بڑے چور تھے. ان کا تو تعلق ہے، سارے لوگوں کی بیویاں چھوڑا دی ہیں انہوں نے. مجھے محمد شاہ نے بولا، وہ اپنے علاقے کا پیر بھی تھا تو وڈیرا بھی تھا، تو اس نے کہا کہ کئی لوگ تبلیغی جماعت میں گئے ہیں، اب گھر والوں کو بھی قریب نہیں جاتے. گھر والے میرے پاس شکایت لے کر آئے ہیں کہ ہمارا شوہر گھر نہیں آتا. میں نے ان کو بلا کے منگا کے تنبیہ کی یہ کیا کر رہے ہو. کہا کہ بس ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں. تو یہ زمین سے باہر ہیں. وہ رپورٹ ایوب خان کو غلط دی گئی تھی، اور آج بھی ملٹری کے لوگ تبلیغی جماعت، وہ کیپٹن نے لکھا ہے کہ ایوب خان نے شاید بندش لگا دی کہ یہ آئندہ فوجی چھاونیوں میں نہ آئے، فوجوں کو تبلیغ نہ کریں. سو یہ بند تو ہو گئے،
لیکن عجب بات ہے کہ ان کے یہاں نہ آنے کے باوجود ہمارے فوجی افسر رائے ونڈ جاتے ہیں۔ بھائی رائے ونڈ کیوں نہیں جائیں گے؟ سفارش جو ہے پروموشن کی، جنرل بننے کی، رائے ونڈ سے ہوتی ہے۔ اب تو وہ بھائی عبدالوہاب مر گیا، بڑی حیثیت تھی اس کی۔ مجھے ایک مولوی کے حوالے سے، خود مولوی صاحب ملا نہیں، اس کے حوالے سے کسی نے بتایا کہ میں رائے ونڈ میں رہا کرتا تھا۔ اور ایک بندہ آیا اسلام آباد سے، وہ بھائی عبدالوہاب کو ملا، اس کی مخصوص وہاں رہائش گاہ تھی، ملا، اور تنہائی تھی ان کی دونوں کی۔ یہ تو بعد میں پتہ لگا، لیکن اندر بڑا شور ہوا جیسے کہ وہ لڑ پڑے ہوں۔ ہم اندر کود پڑے، دیکھا کہ یہ لڑ رہے ہیں۔ ہم نے بھائی عبدالوہاب کا طرف لیا، وہ کیا پیغام لایا تھا، کیوں لڑ رہا تھا؟ اس نے کہا کہ تمہارے جماعت کے اندر جو 6 باتیں کے نام سے منشور ہے، اس میں 7ویں بات بڑھاؤ، شامل کرو، اس پر کام کرو، تبلیغ میں اس کو شامل کرو۔ وہ 7ویں بات کیا تھی؟ وہ کیا تھی کہ محرم کے ماتم کے حوالے سے، امام حسین کی شہادت کے حوالے سے، کربلا کے حوالے سے بھی یہ مقدمہ تم تبلیغ جماعت کے ذریعے سے آگے پھیلاؤ۔ بھائی عبدالوہاب انکار کر رہا تھا، وہ اس کے لیے جبر کر رہا تھا، لڑائی دونوں کی ہو گئی۔ تو اس لڑائی میں بھائی عبدالوہاب کے ساتھی زیادہ ہو گئے، تو اس نے فوراً فون نکالی اور کسی کو فون کی کہ یہ میں آیا ہوں آپ کا حکم سے، مشورے سے، یہ لڑ رہے ہیں میرے ساتھ۔ اس نے کہا عبدالوہاب کو دے دو فون، دی گئی، اور اسے کہا کہ اس آدمی کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچے۔ اب وہ کون تھا؟ وہ ان چیف کمانڈر ریٹائر تھا، جنرل ناصر، لمبی داڑھی والا، جو ملا عمر کے زمانے میں کابل میں آدھی رات کو تہجد کی نماز پڑھنے جاتا تھا اکیلے۔ تو اس نے حکم دیا کہ یہ جو پیغام لایا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اس آدمی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو وہ چھوٹے سپاہیوں کو تبلیغ میں لے جانے کے بجائے اب بڑے جنرل جو ہیں وہاں بیٹھے ہیں۔ تو عمران خان، تیری مجال نہیں ہے کہ ایسے اداروں کے اندر گندی تعلیم کو تو روک سکے۔ اور وہ تعلیم کیا ہے؟ مولوی زکریا نے جس کا دماغ فیل ہو گیا تھا، ان دنوں میں یہ کتابیں فضائل کی لکھی ہیں۔ فضائل 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 فضائل، مسائل سے انگوٹھا۔ تم خود پڑھو۔ ابھی میں آغا خان اسپتال میں ڈاکٹر کے پاس طبیعت دکھانے گیا، کسی نے فون کیا مجھے کراچی سے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یہ ٹائم ہے، اسپتال میں آؤں گا، مل لینا۔ وہ آیا، مل گیا، موقع ملا، تعارف جو کرایا تو مولوی زکریا کا خبر نہیں پوتا تھا یا نواسا تھا، اس کے خاندان کا تھا، اور اللہ نے اس کو سمجھ دی تھی، عقل دیا تھا کہ دین کیا ہے، دین ہے تو قرآن میں ہے۔ اپنے نانے دادے کی باتوں کو رد کر رہا تھا، اور بھی مولویوں کے ساتھ یہاں جو مراسم تھے اس کے تعارف جو کرایا، تو میں نے کہا یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، جو کس کے گھر سے کیسے بندے لاتا ہے۔ تو خیر، میں خبر نہیں کہاں کس موضوع پہ چلا گیا۔ ہماری فوج کے اندر
جو آدمی تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، ایوب خان نے جو آرڈر دیا تھا کہ فوج میں تبلیغی جماعت والے نہ آئیں، اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور یہ بڑے تکڑے ہیں تبلیغی جماعت کے۔ میں 1984 میں سعودی گیا تھا، جعلی مکے کے جعلی حج پر۔ وہاں مجھے اخبار جریدۃ الندوہ کا انگلش ٹو عربی، عربی ٹو انگلش کا ترجمہ کرنے والا ایڈیٹر ملا، تعلق ہو گئے، ملتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہاں تبلیغی جماعت والوں کو کعبۃ اللہ میں آ کر کے کام کرنے پر بندش ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مکے کے دوسری مسجدوں میں کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے ہاں تو پاکستان میں کہتے ہیں ہمارے ساتھ مسجد میں چلو گے تو ایک ایک قدم کے اتنے ثواب، پھر وہ گنتی کر کے بتاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں ثواب بتاتے ہیں۔ تو یہ مسجد تمہارے کعبے والی مسجد حرام سے جو اپنے والی مسجد ہے اس کے ثواب تو ڈبل کرتے ہوں گے۔ کہا کہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ان کو کوئی بندش کے باوجود حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی، تو حکومت سے یہ زیادہ طاقتور ہے۔ تو مجھے عمران خان کے خدمت میں عرض کرنا ہے کہ یہ ملاؤں کی دنیا بڑی، مذہبی پیشوائیت کی دنیا بڑی خطرناک ہے۔ تم سے زیادہ جن سے تم چندہ لیتے ہو، خیرات مانگتے ہو سعودی حکومت کے حکمرانوں سے، وہی ان کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ابھی شہزادہ محمد بن سلمان نے تقریر میں کہا کہ حدیثیں کورٹ میں، عدالت میں استدلال کے لیے، دلائل کے لیے کام آنے کی نہیں ہیں۔ اس کی کسی نے پوچھا ہی نہیں، اس کو کسی نے توجہ نہیں دی۔ ساری وہ مذہبی پیشوائیت جوں کا توں پہلے کی طرح ڈٹی ہوئی ہے، اور وہ رواہ البخاری، رواہ ترمذی، رواہ ابو داؤد، رواہ نسائی دھوم لگی پڑی ہے۔ سو تو خبر نہیں لانا کیا چاہتا ہے، میں تو دیکھوں گا جب وہ نصاب آئے گا اسکولوں میں، بچوں کے ہاتھوں میں آئے گا، میں اسکول جاؤں گا، اور وہ نصاب تعلیم جو تو بنا رہا ہے اس پر بعد میں بات ہوگی۔ لیکن تو نے اپنے ملک کے اندر بھی غور نہیں کیا کہ اس کو چلانے والے کون ہیں۔